عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اب یہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان کارروائیوں کو، اور جو انکشافات کیے گئے ہیں اس دہشت گرد سرغنہ کی جانب سے، اس پر کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے میرے خیال میں پورے ملک کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور ہماری افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد ہو، اتنا بڑا کامیاب آپریشن۔ اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو زندہ گرفتار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنے جو عزائم تھے ان کے متعلق وہ اب بتا سکتا ہے، اس نے سارا کچھ بتایا۔ مولوی منصور جو ہے وہ بنیادی طور پہ خاندانی دہشت گرد ہے، اور اس نے جو ہے ماضی کے اندر کئی ایسی کارروائیاں کی جس کا خود اس نے اعتراف کیا۔ متعدد پاکستانی پوسٹوں کے اوپر حملے کرنے، افواج پاکستان، ایف سی اور آرمی کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ ایسی ساری باتیں ہیں جن کو ہم جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بھارت براہ راست ملوث ہے اور اس کا اقرار وہ خود کر رہا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کمانڈر کلبھوشن یادو کے بعد یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا، اور اس کے اندر بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ جا سکتی تھیں۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میرے خیال میں کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے یہ آپریشن ہوا، اور نتیجے کے اندر جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے را جو ہے وہ ہر چیز میں ملوث ہے۔ را کا اب تو یہ ایک انٹرنیشنلی ان کو اوپر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ را جو ہے وہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کر رہی ہے، یعنی کہ دہشت گردی کو اپنی سرحدوں سے باہر بھیج رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں یاد ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اس میں ایک ڈوزیئر پیش کیا گیا تھا باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے اندر، جس کے اندر بھارت کے بلوچستان میں ملوث ہونے کے ثبوت اور شواہد فراہم کیے گئے تھے۔ اس ڈوزیئر کو یونائٹڈ نیشن میں سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ آج وہ وقت ہے کہ جب اس کے اوپر جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے اور باہر نکالنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ فنڈنگ کے لیے آپ دیکھیں جو مجید بریگیڈ کا جو کمانڈر ہے بشیر زیب، اس کے متعلق بتایا گیا، نور ولی کے متعلق بتایا گیا کہ یہ وہ تمام دہشت گرد ہیں جو افغانستان میں کھلے پھر رہے ہیں، جو کہ دوحہ معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اپنی مذموم کارروائیاں جو ہے کرنے کے بعد افغانستان جو ہے فرار ہو جاتے ہیں۔ افغان حکومت کو اس کے حوالے سے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب نے ثبوت فراہم کیے، اور افغانستان آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی وہ اس ٹائم پہ وہاں گئے، اس ٹائم پہ وزیر جو یہ تھے ہمارے دفاع خواجہ آصف، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ساری باتیں وہاں کی گئیں، لیکن آج تک جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کچھ نہیں کیا۔ میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ بیرونی دنیا کو اپنے فرائض انجام دینے چاہیے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اس کو اس طرح سے دہشت گردوں کے حوالے کرنا بالکل غلط ہے، اور آج کے یہ کارروائی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کتنا جو ہے وہ اہم اور ضروری ہے۔ آج جی ہاں بالکل، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں اور یہ آپریشن بے حد ضروری ہے۔ عبداللہ گل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ابھی اب بات کر رہے تھے کہ بھارت دہشت گردی جو ہے وہ اپنی سرحدوں سے باہر بھیج رہا ہے، دہشت گردی کی فیکٹریاں جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے سکھوں کو نشانہ بنایا گیا مختلف ممالک میں اور پاکستان میں کارروائیاں کی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے دنیا کو یہ باور کرایا جا سکتا ہے؟ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر پاکستان کو یہ معاملہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دنیا کو باور کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دنیا تو خود اس کا شکار ہو رہی ہے۔ قطر میں کیا پھانسیاں نہیں دی گئیں 8 لوگوں کو بھارتی، جو کہ اور پھر اسی طریقے سے کیا جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے وزیر اعظم نے کیا اس بات کا اعتراف فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ناپسندیدہ قرار کے باہر نہیں نکالا؟ کیا مقدمہ درج نہیں ہوا؟ بھارتی جو را کا بدنام زمانہ وہاں اسٹیشن چیف تھا، تو پھر امریکہ میں دیگر ممالک کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر کون سی جگہ ہے جو بھارت سے جو ہے محفوظ ہے؟ اس سے پہلے را جو ہے وہ پوری جو نیپال کے اندر را جی کا میں کیا عزائم ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر ہو یا کوئی اور جگہ ہو، پاکستان میں ہو، راجناتھ سنگھ نے دفاع منسٹر ہے ان کا، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا کہ ہاں ہم پاکستان میں ایکسپورٹ آف ٹیررزم کرا رہے ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ قتل عام کروا رہے ہیں، سکھ رہنماؤں کو قتل کروا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس کا مودی نے اقرار کیا، پھر اس کے بعد اجیت دوول نے اقرار کیا۔ تو اس اقرار کرنے کے بعد اب مزید کیا جو ہے وہ گنجائش رہ گئی ہے؟ اس لیے مسئلہ یہ ہے
کہ بھارت کی یہ جو سوچ ہے جو کہ بالکل دہشت گردی کے اوپر مبنی ہے اور وہ دہشت گردی کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر اقتصادی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سفارتی پابندیاں جو ہیں وہ لگانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ لیکن کیونکہ چائنا کے مقابلے میں آپ کو ایک بیلنسنگ قوت چاہیے ہے امریکہ کو، اس لیے امریکہ جو ہے وہ بھارت کے اوپر مہربان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یورپین یونین کے اندر ہمیں یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور پورا کیس جو ہمارا ڈوزیئر موجود ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، اس کے اوپر بلوچستان میں جو ان کی ٹیررزم تھا اس کو اٹھانے کا جو ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ میرے خیال ہے تو ہمیں اپنے جو جتنے بھی سفارتی مشن ہیں ان کو مزید جو ہے وہ فعال کرنا پڑے گا، اور یہی ضربے جو اپنا عزم استحکام آپریشن ہے اس کے اندر یہ نکات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ بھی وہاں سے رو دیتی ہے، ان کو جو ہے وہ افغانستان میں ٹھکانے بھی فراہم کیے جاتے ہیں، وہ کھلے عام موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے، اور بی ایل اے وہ تنظیم ہے جو آپ دیکھیں نا، بی ایل اے مجید بریگیڈ کا کمانڈر جو ہے یہ وہ بی ایل اے 5ویں نمبر پہ دنیا کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ انٹرنیشنل ریٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ بشیر ریب وہ وہاں کھلے عام پھر رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس کے اوپر نوٹس نہیں لے رہی؟ کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ کیا یہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہے؟ تو وہ تو شریعت کی بات کرتے ہیں، تو شریعت کے اوپر بات کریں نا، پھر آ کے ہمیں بتائیں کہ شریعت میں کون سی جگہ اجازت ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر معصوم لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے ممالک میں قتل کرواتے پھریں اور ان لوگوں کو پناہ دیں؟ میرے خیال میں کہ یہ ایک وقت ہے کہ جب علماء کا ایک مشن جو ہے اس کو افغانستان جانا چاہیے اور شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں جو ہے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ جو معاملات چل رہے ہیں بھارت کے ساتھ، وہ بھارت جو ہے وہ پاگل ہو رہا ہے، اس کا دماغ بالکل جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے اور اس کو لگام ڈالنے کا ضرورت ہے، اور اگر وہ لگام ہم نے نہ ڈالی اور اس کے لیے چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ ملٹری آپریشن، تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی ضرورت ہے، لیکن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے، ان کو جب تک کہ ان کی زبان میں جواب نہیں دیا جائے گا، بھارت جو ہے وہ اپنی مذموم سازشوں سے اور اس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز نہیں آئے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں چین اور اس خطے کے اندر خاص طور پہ سارک کے فورم کو اور جو ساؤتھ ایشین فورمز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا اور بھارت کو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر لے جانا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے اس کو آئی سی جے کے اندر جو ہے وہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ وہاں کہاں کھڑا ہے۔ ایک دہشت گرد جو دنیا کا جو حاضر سروس جنرل کرنل تھا اور اس کے اندر باقاعدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی اسپیناج یعنی کہ خفیہ جو ایکٹیویٹی تھی اس کے اندر وہ ملوث تھا، اسپائنگ کے اندر ملوث تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا بنا؟ کیونکہ اس نے پاکستان میں قتل کیے، اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو جو ہے وہ جنم دیا، اس کے سلیپر سیل موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ سیکورٹی جو آپریشن عزم استحکام کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، میں ان سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپریشن عزم استحکام کی آپ مخالفت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آج اگر آپ کو شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اگر لوگوں کو دہشت گردی نہیں نظر آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے افسر اور جوان جو ہے وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے وہ دہشت گردی کو ہماری یقیناً قربانیاں ہیں پاک فوج کی اور پولیٹیکل سطح پر بھی ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ گل صاحب، افغان عبوری حکومت سے تو ہم نے یہ معاملہ بہت دفعہ اٹھایا ہے لیکن وہ شاید اس پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اب اس سلسلے میں مزید کیا آپشنز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ ایک تو آپ نے کہا کہ علماء کا وفد ہم بھیج سکتے ہیں، کیا پولیٹیکل لیول پر بھی کوئی بات چیت کوئی اس حوالے سے ہو سکتا ہے؟ بالکل، بات چیت تو میرے خیال میں ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، بات چیت تو کبھی بھی آپ ختم نہیں کرتے، بات چیت تو ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ جو ہے بات چیت کی آپشن جو ہے وہ جاری رکھی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ صرف افواج پاکستان جو ہے اس کے لیے جو ہے قربانیاں دے رہی ہے، افواج پاکستان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے، دشمن نے یہ بھانپ لیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن جو ہیں جب تک کہ ہم ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے ہم یہ دہشت گردی کے اندر کامیابیاں حاصل نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کرنے والے یہ بتائیں، انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیجا ہے جو آج عدم استحکام کہہ رہے ہیں، جو آج کہہ رہے ہیں ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، تو پھر جائیں نا اپنی چوڑیاں اتاریں اور پھر
पहने अपनी तलवारें हाथ में लें और जो आके अपने बच्चों को वहाँ भेजें और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो जंग लड़ें वहाँ, ताकि हमें भी पता चले क्यों सिर्फ ये पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के हमारे सिपाही और अफसरान हैं जिनका काम सिर्फ जो है वो जाने देना है। भाई इस नेक काम के अंदर, शहादतों के अंदर आप भी हिस्सा लें, इंशाअल्लाह ताला इसका आपको अजर मिलेगा। लेकिन बात यह है कि सिर्फ लोगों को आपने वरगलाना है, लोगों को आपने बहकाना है, अपने अदना सियासी मकासद के हसूल के लिए आप कौमी सलामती को दाव पे लगाना चाहते हैं। अब ये कमांडर जो अभी जो मंसूर है, इसका अब आप देख लें कि बड़ा वाज़ेह इसने बता दिया, और इसके एतराफ़ी बयान मौजूद है। अब पीछे क्या रह गया? लेकिन जब तक कि हम कानून साजी नहीं करेंगे, जब तक कि हम लोगों को जो है बाकायदा इसके ऊपर ज़हन साजी नहीं करेंगे, सियासी सतह के ऊपर, इसको सिफारती सतह के ऊपर, इसको कानूनी सतह के ऊपर, हम इस जंग के अंदर जो है सिर्फ अकेले अफवाज पाकिस्तान को जो है नहीं झोंक सकते। बहुत शहादतें हो गई, कोई मजाक नहीं है कि एक अफसर जो है और जवान शहीद हो रहे हैं। दुनिया के अंदर 58 जवानों के ऊपर एक अफसर शहीद होता है, पाकिस्तान में 7 जवानों के ऊपर एक अफसर शहीद हो रहा है। ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि हमारे अफसरान इतने बहादुर अंदाज में लड़ रहे हैं और हमारे सिपाह इतने बहादुर अंदाज में लड़ रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन आप जो है वो अब दुश्मन खुलेआम काम कर रहा है और हम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि वो खुल खेल के जो है वो लड़ाई करें। अब आप देखें कि टीटीपी के नजरियात क्या हैं और बीएलए के नजरियात क्या हैं। तो अगर बीएलए और टीटीपी के नजरियात दोनों आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उसके बावजूद वो सिर्फ पाकिस्तान मुखालफत के लिए जो है वो एक जंग कर रहे हैं, तो फिर इसका तो मकसद बड़ा वाज़ेह है। इसका मतलब यह है कि इसमें दुश्मन जो है वो पूरा फायदा उठा रहे हैं और हमारे चंद नाम निहाद जो सियासी टोले हैं वो इसको जो है वो उनके आलाकार बनने में नजर आते हैं। ठीक।